پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف بننے والے سیاسی گٹھ جوڑ اور اس سے جنم لینے والے سیاسی بحران تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک عام سی بات ہے۔ 80 اور 90 کی دہائیوں میں کچھ اس طرح 58(2)(b) جیسے قوانین کے ذریعے کبھی جنرل ضیاء اسمبلیاں تحلیل کر دیتے تھے اور کبھی بینظیر بھٹو اور نواز شریف ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرانے کے لیے صدر مملکت کو حاصل اس اختیار کا استعمال کرتے تھے۔ بالآخر 2010 میں ان تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ 58(2)(b) کا استعمال کر کے ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچی جائیں گی۔ اس لیے 18ویں ترمیم کے ذریعے صدر مملکت کو یہ حاصل اختیاری ختم کر دیا گیا۔ تو کیا اس سے تمام مسئلے حل ہو گئے؟ اگرچہ اس کے بعد 2 اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہوئیں، مگر کیا پاکستان میں اس کے بعد بھی کسی وزیر اعظم نے اپنی 5 سالہ مدت پوری کی؟ ہمارے آئین کی وہ کون سی خامیاں ہیں جسے ختم کر کے ہی یہ سیاسی بحران ختم ہو سکتے ہیں؟ عمران خان کے خلاف جب قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی تو تب یہ بظاہر ایک عام سا قانونی مسئلہ دکھائی دے رہا تھا جس کا طریقہ کار آئین کی شق 95(4) میں واضح درج ہے، مگر کسی نے اندازہ بھی نہیں کیا تھا کہ عدم اعتماد کی یہ تحریک ملک میں ایک ایسے آئینی بحران کو جنم دے گی جو 73 کے بنائے گئے آئین کی کئی ساری خامیوں کو ایک ہی ساتھ افشاں کر کے پورے آئینی ڈھانچے پر ایک بڑا سوالیہ نشان چھوڑ دے گی۔ مثال کے طور پر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جب آئین کے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر اپنی رولنگ کے ذریعے عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کیا تو بظاہر اس آرٹیکل میں واضح ہے کہ ہر شہری کو اپنے پاکستان سے، اپنے ملک سے وفادار ہونا لازم ہے۔ یعنی اگر کوئی شہری ریاست سے وفادار نہیں ہو سکتا تو وہ کسی بھی سرکاری یا عوامی عہدے پر براجمان ہونے کے لیے اہل نہیں ہو سکتا۔ اس سوال کا جواب آئین کے پاس بھی موجود نہیں، کیونکہ اس شق کو دستور کا حصہ تو بنا دیا گیا مگر آگے جا کر اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ اس کا اطلاق قومی اسمبلی کے ممبران پر کیسے ہوگا، اور یہی نامکمل وضاحت عدالتی فیصلے میں بھی نظر آئی۔ اپریل کو صدر مملکت نے جب قومی اسمبلی کو تحلیل کیا تو اس وقت قانونی آئینی ماہرین کا یہی خیال تھا کہ پارلیمنٹ کو آرٹیکل 69 عدالتی مداخلت سے استثناء دیتا ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہ کیا جا سکے، اور اگر کیا بھی تو ماضی میں بھی اسمبلی کو دوبارہ بحال کرنے کی بجائے نئے انتخابات کا اعلان کیے جانے کی مثال موجود تھی۔ مگر اس کے برعکس سپریم کورٹ نے شدومت سے اس کیس پر راتوں رات از خود نوٹس لیا اور چند دنوں میں ہی اس کیس کا فیصلہ بھی سناتے ہوئے نہ صرف اسمبلی کو بحال کیا بلکہ ڈپٹی اسپیکر کو پابند بھی بنایا کہ کس وقت اور کس طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کرائی جائے گی جبکہ توہین عدالت نہ ہو۔ اس کے لیے رات 12 بجے ہی عدالت کے دروازے بھی کھول دیے گئے تھے۔ سوال یہاں بھی وہی پیدا ہوا کہ اگر عدالتوں کو پارلیمان کی کارروائی میں مداخلت کرنے کا اختیار حاصل ہی ہے تو آرٹیکل 69 کو آئین میں شامل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر پارلیمان کو واقعی میں ہی خود مختار حیثیت دینی تھی تو آرٹیکل 69 کو مزید واضح کرنا چاہیے تھا تاکہ اس کی کسی بھی کارروائی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ مگر ستم بلائے ستم کہ اس عدالتی مداخلت تو دور کی بات بلکہ پنجاب اسمبلی میں پولیس کو داخل کر کے ارکان اسمبلی کو گرفتار کرنے جیسے واقعات بھی دیکھنے کو ملے۔ آئین میں موجود کمی اور تضادات صرف یہی نہیں رکتی بلکہ یہ صدر مملکت اور گورنروں کے اختیارات کے حوالے سے بھی الجھا ہوا ہے۔ ایک طرف آئین کا آرٹیکل 248 جہاں صدر مملکت صوبائی گورنروں اور وفاقی ریاستی وزراء کو عدالت سے استثناء فراہم کرتا ہے، وہیں پر آرٹیکل 48 میں اسے وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند بھی بناتا ہے۔ لیکن اگر صدر مملکت وزیر اعظم کی بھیجی کی سمری پر دستخط سے انکار کر دے اور پارلیمان میں وزیر اعظم کے پاس 2/3 اکثریت بھی نہ ہو تو کون صدر مملکت کا مخافظہ کرے گا؟ گورنروں کی تعیناتی کون کرے گا؟ عمومی طور پر صدر اور وزیر اعظم ایک ہی جماعت کے ہوتے ہیں تو اس طرح کی آئینی پیچیدگیاں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، مگر پنجاب و وفاق میں حالیہ دنوں میں اٹھنے والے بحران نے واقعی میں ہمارے آئین کے اندر موجود بے شمار کمیاں اور تضادات کو واضح کر دیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جبکہ وزیر اعظم اور نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ لہٰذا عارف علوی کو بھی بخوبی علم ہے کہ انہیں پارلیمان میں 2/3 اکثریت کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا، جو اس وقت شہباز شریف کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی عدالت ان کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ بہرحال یہ تو محض ایک گورنر کا معاملہ ہے۔ آئندہ کوئی بھی آرڈیننس صدر عارف علوی کے دستخط کے بغیر منظور نہیں ہو سکے گا تو کس طرح سے موجودہ حکومت کام کر سکے گی؟
یہ نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ آئینی طور پر بھی ہمارے نظام پر ایک سوالیہ نشان ہے، جو ہمارے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے اسے دور کریں، کیونکہ سیاسی بحران تبھی جنم لیتے ہیں جب آئین میں موجود شگافوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سیاستدان چور راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جو کبھی اسمبلیوں میں ضمیر فروشی کی صورت میں نظر آتا ہے اور کبھی اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتا ہے۔